حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک سال حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب لوگ عرفات سے واپس ہوئے تو رات میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے اترے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، سال یعنی اس سال کتنے لوگوں کا حج مقبول ہوا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، سوائے احمد بن محمد بلخی کے سارے حاجیوں کا حج مقبول ہو گیا ہے۔ انہوں نے راستے بھر مشقت برداشت کی اور نتیجہ محرومی رہا۔ بیچارہ احمد بن محمد بلخی۔ حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے، مگر اسی فکر میں رات بھر انہیں نیند نہ آئی۔ صبح تڑکے یعنی صبح سویرے وہ خراسان کے قافلے میں گئے اور حضرت احمد بلخی کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ اسی جستجو میں چکر لگاتے ہوئے بڑے خیمے کے پاس پہنچے۔ وہاں کا یہ عالم کہ خیمہ کا پردہ گرا ہوا ہے اور ایک خوبصورت جوان موٹے کپڑے پہنے، پیر میں بیڑی اور گردن میں محرومی کا طوق ڈالے کھڑا ہے۔ اس نوجوان کی نگاہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو اس نے آپ کو سلام کیا اور کہا، اے مالک بن دینار، جس نوجوان کے متعلق آپ نے خواب میں دیکھا ہے اس کا حج مقبول نہیں ہوا، وہ میں ہی ہوں۔ یہ موٹا کپڑا، طوق اور بیڑی میری محرومی کی نشانی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں تو حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے اس نوجوان سے کہا، اللہ اکبر، آپ ایسے روشن ضمیر اور صاف دل ہیں اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں اور کچھ معلوم نہیں کہ یہ محرومی آخر کس بنا پر ہے؟ جوان نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، اس محرومی کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد مجھ سے ناخوش ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کے والد کہاں ہیں؟ بتایا، اسی قافلے میں وہ بھی ہیں۔ میں نے کہا، کسی کو میرے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ میں آپ کے والد کے پاس جا کر سفارش کروں، ممکن ہے وہ آپ سے راضی ہو جائیں۔ انہوں نے ایک آدمی کے ساتھ اپنے والد کے پاس مجھے پہنچا دیا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عمدہ سائبان ہے جس میں شاہانہ فرش بچھے ہوئے ہیں اور ایک خوش کلام بوڑھا شخص کرسی پر جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جس کے سامنے بہت سارے لوگ صف باندھے کھڑے ہیں۔ میں نے جا کر سلام کیا اور پوچھا، شیخ، کیا آپ کا کوئی بڑا لڑکا بھی ہے؟ کہا، ہاں، ایک نالائق لڑکا ہے، میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ آج کا دن وہ دن نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی کی ایذا رسانی کو دل میں بٹھائے رکھے۔ آج تو ظلم کے بخشنے اور دشمنوں کے معاف کرنے کا دن ہے۔ یہ بات کوئی بھلی نہیں لگتی کہ آپ اپنے فرزند کو عذاب میں مبتلا رکھیں۔ میں مالک بن دینار ہوں، رات میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ آپ کو خدا اور رسول کا واسطہ، آپ اپنے فرزند کی غلطی کو نظر انداز کر کے اسے معاف کر دیں۔ وہ بوڑھا یہ سن کر کھڑا ہو کر کہنے لگا، شیخ، میں نے طے کر لیا تھا کہ کبھی اس سے خوش نہ ہوں گا، مگر آپ ایک بزرگ ہستی ہیں اور بڑے عظیم شفیع کا واسطہ لائے ہیں تو میں اسے معاف کرتا ہوں۔ میرا دل اس سے خوش ہے۔ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے مجبور جی سے ہم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے بوڑھے کو دعا دی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر میں اس نوجوان کے خیمے کی طرف آیا تاکہ اسے باپ کی خوشنودی کی بشارت دوں۔ یہاں آیا تو حیرت زدہ رہ گیا
کہ نوجوان توق اور بیڑی سے آزاد ہے، موٹے کپڑے بدن سے الگ ہیں اور پاکیزہ کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہے۔ وہ خوش خوش خیمے سے باہر آیا اور کہنے لگا، مالک بن دینار، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے کہ آپ نے میرے اور میرے والد ماجد کے درمیان صلح کرا دی، اور ان کی خوشنودی کی برکت سے میرا حج بھی مقبول ہو گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ کے ولی کو والدین کی ناراضگی کی سزا مل سکتی ہے تو ہم کس شمار میں ہیں؟ لہذا ہمیں اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، آمین، بجاہ النبی الکریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔